اور ہند معاویہ کی ماں ہے. آج کل ہمارے سیاسی لوگ بھی ہند پر تبرہ کر رہے ہیں. مریم نواز نے اگر کوئی بیان دے دی ہے تو تم اس میں ہند کو کیسے لے آئے ہو بھائی؟ کہ ہند کلیجہ چبانے والی اور واشی کو کہنے والی کہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے یہ ہند ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ صرف معاویہ کی ماں نہیں ہے، میرے نبی کی ساس بھی ہے، اور ساس ماں کے برابر ہوتی ہے. اس کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی زوجہ محترمہ ہیں. وہ ہند کے ساتھ اس کو تم نے مثال دے دی. فتح مکہ کے دن ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، تو کیا کلمہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا نہیں دیتا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ واشی کا جرم کم جرم تھا؟ یہ تم نے کہانیاں بنائی ہیں، یہ کلیجہ چبانا اور یہ سارا یہ کہانیاں بنائی ہیں تم نے. اگر ایسا ہوتا تو واشی جب آیا تو میرے آقا نے واشی سے کیا کہا تھا؟ بولو نا، بولتے کیوں نہیں؟ اس کو تو میرے نبی نے کہا تیرا ایمان قبول ہے، تیری ساری غلطیاں گناہ معاف ہیں، میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے چچا یاد آ جائے. اس کو تو یہ کہا. اور جب ہند آئی تو میرے نبی نے کہا مرحبا. کیوں فرق ہے؟ میرا نبی عادل نہیں ہے؟ واشی سے میرا نبی کہتا ہے میرے سامنے نہ آ. اس کا جرم زیادہ ہے یا ہند کا جرم زیادہ ہے کہ اس نے کلیجہ چبایا جس طرح تم کہتے ہو، اس نے گردے نکالے؟ جرم تو اس کا زیادہ تھا. اسے میرا نبی کہتا ہے میرے سامنے نہ آ، اور ہند آتی ہے تو میرا نبی کہتا ہے مرحبا، جی آیا نو. اور پھر یہ بیعت کرتی ہے، پھر سوال و جواب ہوتے ہیں. میرے نبی کہتے ہیں چوری نہیں کرو گی، تو یہ میرے نبی کی ساس ہے نا، میرے نبی ان کے داماد ہیں. تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا خاوند ہے نا ابو سفیان، اے ذرا ہاتھ دا تنگے، پیسے اتنے خرچ نہیں کرتا، اس کی جیب سے اگر میں کبھی پیسے نکال لوں تو یہ تے چوری نہیں ہوئے گی نا؟ اے اتھے ہی مسئلہ رکھ کے جانا جی، گھر والوں کو نہیں بتانا جا کے، یہ تواڈیاں واسکٹا جیبا خالی اتھے رکھ کے جانا جی. اگر کوئی ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں چلو ان تک آواز. آپ نے فرمایا زرد زرد چیز نہ لیا کر، سبز سبز چیز لے لیا کر. کیا مطلب؟ زیور بنان واسطے، سونا چاندی بنان واسطے نہ لیا کر، تے کھان پین واسطے تے سبزی خریدن واسطے بتائے بغیر بھی خامد کی جیب سے نکالے، کوئی چوری نہیں. یہ فتح مکہ کے دن سوال و جواب ہو رہے ہیں جناب. زنا نہیں کرو گی. ہند کہتی ہے کبھی شریف عورتوں نے بھی زنا کی، اس کی پاکیزگی دیکھیں آپ. کبھی شریف عورتوں نے، حیادار عورتوں نے بھی زنا کیا. بیعت کرنے کے بعد ہند کہتی ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے آج سے پہلے دنیا کا کوئی خیمہ اور کوئی گھر مجھے اتنا مبغوض، اس گھر سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ کے گھر سے تھی، آپ کے خیمے سے تھی، آپ کے گھر والوں سے تھی آج سے پہلے. اور اب اس دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے آپ کے گھر کے سوا اور گھر والوں کے سوا جن سے میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں. آپ کا خیمہ، آپ کا گھر، گھر والے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں.
مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے یہ سن کے میرے نبی نے کہا والذی نفس محمد بیدہ وایضا. سنو گے سنو گے؟ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میرا خیال بھی تیرے اور تیرے گھر کے بارے میں یہی. تم اسے گالیاں نکالنے لگ جاتے. میرے نبی کہتے ہیں کہ وہ میرا گھر پیارا گھر ہے. ابو سفیان بعد میں مومن بنے، دونوں آنکھیں شہید ہو گئیں. تیسری جنگ میں جانے لگے. بچوں نے کہا بابا آنکھیں تو آپ کی ہیں نہیں، تو جنگ میں آپ جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو فرمایا لڑ تو نہیں سکوں گا، لڑوا تو سکوں گا. میرے تجربے سے تو فائدہ حاصل کرو گے. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، سامنے آ گئے. ان کے ذہن میں وہی تھا کہ نبی پاک شہید ہو گئے، بڑے خوش تھے. انہوں نے کہا آئین محمد، تم میں محمد ہیں. ادھر سے حضرت عمر جواب دینے لگے، نبی پاک نے منع کر نہیں جواب. اس کو اب یقین ہو گیا کہ نبی پاک موجود ہو نہیں ہوتے تو جواب آتا. اس نے کہا آئین ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر؟ حضرت عمر پھر اٹھنے لگے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نہیں جواب دیا. اس نے کہا آئین عمر، عمر کہاں ہے؟ یہ پھر اٹھے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جواب نہیں دے. یہ ذاتی حملے کر رہا اور ہم نے ذاتی حملوں کا جواب نہیں دے. اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ تینوں نہیں رہے. اس کے بعد اس نے بھی کسی کا نام نہیں لیا. آئین عثمان، نو. آئین علی، آئین طلحہ، آئین زبیر. طلحہ کہاں ہے؟ زبیر کہاں ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہاں ہے؟ نہیں لیے. یہ اس کو بھی پتا تھا اسلام کی عمارت کھڑی ہے تو ان تینوں پہ کھڑی. یہ نہیں رہے نا تو اب اسلام کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی. ان تینوں کا پوچھنے کے بعد اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اولو ہبل، ہبل کی جے ہو، ہبل زندہ باد، ہماری مدد ہبل نے کی ہے. یہ ہبل حضرت آدم کا بیٹا ہے حابیل، جسے بھائی نے قتل کیا تھا. یہ دنیا کا پہلا شہید ہے. یہ پیر زادہ نہیں، نبی زادہ ہے. اور نبی زادہ پھر شہید. مدد کو بت پوجتے تھے. یہ ہبل بت ہے، اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، دنیا کا پہلا شہید ہے. اس نے نعرہ لگایا اولو ہبل، ہبل زندہ باد، ہبل نے ہماری مدد کی. 3 نعروں پر میرے نبی نے حضرت عمر کو بٹھایا. اور جب اس نے توحید پر حملہ کیا، میرے آقا نے فرمایا اٹھو عمر، اللہ کی توحید پر حملہ کر رہا ہے، اس کو جواب دے. کیا جواب دوں؟ فرمایا کہ اللہ اعلی و اجل. کس کو پکارا؟ نبی کے محب نے کس کو پکارا؟ نبی کے سچے عاشق نے کس کو پکارا؟ نبی کا سچا ماننے والا فاروق اعظم کس کو پکار رہا ہے؟ اور نبی کا جو گستاخ تھا اس وقت، بے ادب تھا، دشمن تھا، اس نے کس کو پکارا؟ ہبل کو، ایک نبی کے بیٹے کو. ادھر سے آواز اللہ اعلی و اجل. پھر ابو سفیان اٹھے اور کہنے لگے لنا عزا ولا عزا لکم، ساڈی مدد تے عزا فقیرنی نے کی. پہلے کس کو پکار رہا تھا؟ شاہ بھائی بولو تو صحیح یار. ہن ہبل نو جفا مار کے رکھنا، کھلو نا، ہبل نو جفا مار کے رکھنا. اب ہبل گیا، اس کی جگہ کون آ گئی؟ اس کی جگہ آ گئی بی بی پاک دامن.
بی بی اس کی جگہ آ گئی بی بی پاک. پہلے اولو ہوبل، پہلے ہوبل، پھر کہتا ہے لنا عزا، ہماری مدد تو عزا فقیرنی نے کی ہے. میرے آقا نے فرمایا عمر اٹھ اور اس کو جواب دے، لنا مولا ولا مولا لکم، ہماری تو ہر میدان میں مدد ہمارے مولا نے کی، ہمارے رب نے کی.